بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم نے 60 آیت تک قرآن تفسیر کی تھی، تو آج 60 آیت سے آگے ہم سورہ یاسین کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا، لیکن تم اس چیز کو آرگومنٹ لے کر نہیں پیش کر سکتے، تم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں پیش کر سکتے کہ یا رب مجھے جو کہ شیطان نے گمراہ کر دیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میری کوئی غلطی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم سوچتے نہیں تھے، یعنی کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، ہم نے تمہیں جانور نہیں پیدا کیا تھا، تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ جب ہم نے تمہیں عقل دی تھی، تم عقل سے پیسے کماتے تھے، تم عقل سے دنیا کے ہر کام کرتے تھے۔ اتنی بڑی نعمت عقل، صرف عقل کے ہونے سے انسان باقی مخلوقات سے الگ ہے، تو کیا اس عقل کا فائدہ تم اپنے جنت اور جہنم کے معاملے میں نہیں اپناتے تھے؟ کیا یہاں پہ تم اپنی عقل نہیں لگاتے تھے کہ کون حق ہے، کون باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں تھے؟ تو انسان شیطان کو پھنسا کر یا شیطان کا حوالہ دے کر کہ جو کہ اس نے مجھے بہکایا بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے سوچنے کے لیے، جانور نہیں بنایا۔ ھٰذِہِ جَہَنَّمُ الَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوہا اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب قیامت والے دن جو کافر ہوں گے وہ اپنے گناہوں سے انکار کریں گے، اپنے کفر سے انکار کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، ہم نے کفر نہیں کیا، ہم نے شرک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے جسم کے اعضاء کو یہ قوت دیں گے کہ وہ باتیں کریں گے اور خود بتائیں گے کہ یا رب، اس ہاتھ بتائے گا کہ یا رب اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا، آنکھیں بتائیں گی کہ یا رب اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا۔ تو اس طرح سے جسم کا ہر ایک پارٹ انسان کا خود گواہی دے گا، تو پھر وہ انسان فینٹ ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے، وہ تو پھر کچھ بولنے کے لائق بچے گا نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اختیار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس انسان کو لمبی عمر دیتے ہیں یعنی بڑھاپا تک اسے زندہ رکھتے ہیں، تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو واپس ویسا ہو جاتا ہے جیسے وہ دنیا میں آیا تھا، یعنی پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے انسان پیدا ہوا تھا بڑھاپے میں بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، کوئی اور اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اسے کھلا پلا رہا ہوتا ہے، تو یعنی بڑھاپے میں انسان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھو اللہ جیسے انسان کو پیدا کرتا ہے ویسے اسی حال میں بھیج دیتا ہے دوبارہ، تو کیا انہیں عقل نہیں آتی یہ دیکھ کر؟ یہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ ان کی شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی شاعر نہیں ہے۔ جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور قرآن کو کہتے تھے یہ شاعری ہے اور یہ شاعر ہیں اور یہ شاعری بتاتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اس میں واضح کیا اس آیت میں کہ
ہمارا جو رسول ہے، ہمارے جو نبی ہیں، وہ شاعر نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی شان ہے کہ وہ شاعری کریں۔ یہ شاعری سے بہت ہی آگے کا کلام ہے، بہت ہی اعلیٰ کلام ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام اسی لیے بھیجا ہے تاکہ یہ ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس انسان کو نصیحت کریں جو کہ زندہ ہے، تاکہ اپنی زندگی میں نیکی کر لے، گناہوں سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، اور اپنی آخرت سنوار لے۔